بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جن کی تقلید دنیا کورونا کے خاتمے کی کوششوں میں کر سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ پاکستان نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیو کے خاتمے کے لیے تیار کیا جانے والا بنیادی ڈھانچہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے کمی آئی۔ آج میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور 1947 میں آزادی سے پہلے پاکستان آ گئے اور ضلع گجرات کے گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ 1950 میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت لڑائی کے دوران انہوں نے ایک کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے برقی لاہور میں اپنی فارورڈ پلٹون کے ساتھ محاذ پر موجود رہنے کا فیصلہ کیا اور 5 دن تک دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم نہر BRB کا بہادری سے دفاع کیا۔ بھارتی اہلکاروں کی جانب سے مسلسل فائرنگ اور گولہ باری کے باوجود وہ اپنی بہادر فوجی جوانوں کے ہمراہ BRB نہر کے محاذ پر ڈٹے رہے اور دشمن کا ایک گولہ لگنے سے جام شہادت نوش کر گئے۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق پرامن مستحکم پاکستان ہمارا مقصد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحاد اور اتفاق سے انشاءاللہ ہم یہ مقصد حاصل کر کے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بابائے قوم کی قیادت میں پاکستان خود مختار ریاست بن کر ابھرا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ حکومت پولیس کی ساکھ بحال کرے، امن و امان کو قائم رکھنا حکومت کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے۔ جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ موٹر وے واقعہ شرمناک ہے، پولیس کی کمان غیر پیشہ ورانہ افراد کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت پولیس میں کسی بھی طرح کی سیاسی مداخلت کا راستہ روکے۔ اگر محکمہ پولیس میں زیادہ تبادلے ہوتے ہیں تو اس سے سیاسی مداخلت کا تاثر ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت عام ہو چکی ہے۔ پولیس کے شفاف نظام کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جن ممالک میں بہترین عدالتی نظام موجود ہوتا ہے وہاں سرمایہ کاری بھی زیادہ آتی ہے۔ اگر ہم سرمایہ کاری میں اضافے کے خواہش مند ہیں تو بہترین عدالتی نظام وقت کا اہم تقاضا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انٹر افغان مذاکرات آج سے شروع ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالآخر ہماری مشترکہ کوششوں سے وہ دن آ گیا جس کا افغان لوگ منتظر ہیں۔ 40 سال سے افغان لوگ مسلسل لڑائی کا سامنا کرتے آ رہے ہیں۔ عرصہ سے کہتا رہا ہوں کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی تصفیے میں ہے۔ پاکستان نے انتھک کوششوں سے افغان امن عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ امن اور ترقی کے سفر میں پاکستان افغان لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ موٹر وے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ ملوث افراد کا یقین ہونے پر اپنے اختیار یا نا اختیار ہونے کا بھول کر مجرموں کو سرے عام کوڑے مارے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی ان کی داد رسی کو آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی کمیٹی بنا دی گئی ہے، ان کمیٹیوں سے معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا شرمناک واقعہ پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب لوگوں پر آیا ہوا ہے وہ شاید اس سان ہے کہ مظلوموں کی داد رسی سے ختم ہو جائے۔ نواز شریف نے موٹر وے واقعہ پر مذمت کی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک عزت دار بیٹی اور اس کے جگر گوشوں کے ساتھ یہ قیامت دل چھلنی کر گئی۔ پاکستان کی آبرو کا تقاضا ہے کہ مجرم جلد گرفتار ہوں اور سخت ترین سزا پائیں۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعہ پر پوری انسانیت شرمندہ ہو گئی ہے۔ انصاف ہونے تک پورا نظام حکومت معصوم بچوں اور بے گناہ ماں کے سامنے مجرم رہے گا۔
دوستو، مریم اورنگزیب کو بھی بولنے کا موقع مل گیا۔ یہ عورت کسی بھی جگہ سیاست کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واقعہ رونما ہونے کے 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔ مریم اورنگزیب نے اپنی سیاست چمکاتے ہوئے کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے جنہوں نے مجرم کو سزا دلوائی اور پوری تحقیقات تک نظام کو ہلائے رکھا، اور آج موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی خاموش ہے۔ مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا کہ سی سی پی او کو نکالا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو خواتین سڑکوں پر ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سی سی پی او کو گھر جانا پڑے گا، حکومت کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون کا مذاق بنانے والے سی سی پی او کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو درندگی اور اس قسم کے فعل کو فروغ دیتا ہے۔ زینب کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج لوگوں کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ دوستو، پہلے تو اس عورت سے یہ پوچھا جائے کہ زینب کا کیس نواز شریف کے دور میں ہوا ہی کیوں؟ دوستو، ایسے سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے، بے شک وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا نون لیگ کے یا کاف لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، جو ایسے واقعات پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ شہباز شریف نے بیگم کلثوم نواز کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز نے ایک شفیق ماں، قابل فخر بہن، سعادت مند بیٹی، غم گسار بیوی کے طور پر تاریخی کردار ادا کیا۔ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے قریب قبرستان میں مسلم لیگی کارکنوں نے قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ سندھ کے ہندو خاندانوں کا کہنا ہے کہ بھارت میں نچلے طبقے کے ہندوؤں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ 1 سال قبل ہجرت کر کے ہندوستان جانے والے 2 خاندان واپس اپنے علاقے گوٹ کی پہنچ گئے۔ 1 سال قبل اپنی خوشی سے ہجرت کر کے بھارت جانے والے خاندانوں نے پاکستان اور بھارت میں فرق بیان کرتے ہوئے مودی سرکار کے رویے کے حوالے سے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سہانے خواب دکھا کر ہندوستان بلایا گیا، مگر وہاں ہمیں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مودی سرکار نے بھارت میں نچلے طبقے کے ہندوؤں کے لیے زمین تنگ کر رکھی ہوئی ہے، وہاں نچلے طبقے کے ہندوؤں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا۔ نچلی ذات کے افراد کو عبادت گاہوں میں نہیں جانے دیا جاتا۔ پاکستان میں ہمیں آزادی ہے، ہم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں۔ ان خاندانوں کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں مسلمان اپنے ہندو بھائیوں سے مل کر رنگوں کی ہولی مناتے ہیں، لیکن بھارت میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ اس موقع پر ڈی سی مستقین احمد کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس امید لے کر گئے تھے، مگر ہندوستان میں پہلے سے ہی غربت ہے، وہ انہیں کیا روزگار دے گا؟ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ یہاں پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، سب کو آزادی سے جینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان واپس آ کر ان ہندو خاندانوں کے افراد نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ دوستو، ہندو خاندان کے 11 افراد راجستھان میں پر اسرار طور پر جاں بحق بھی ہو گئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے لیے نئے سربراہ کا اعلان اگلے ہفتے متوقع ہے۔ سابق کپتان اور ایشین بریڈ مین ظہیر عباس اور سابق مینیجر قومی ٹیم انتخاب عالم کے ساتھ سابق وکٹ کیپر بیٹسمین سلیم یوسف کا نام بھی 8 سے زیادہ مجوزہ کرکٹرز کی فہرست میں شامل ہے۔ اقبال قاسم کی جانب سے عہدہ چھوڑنے کے بعد پی سی بی کو کسی ایسے موضوع شخص کی تلاش ہے جس کی موجودگی میں کرکٹ کمیٹی کے معاملات کو احسن انداز میں چلایا جا سکے۔ احتساب عدالت کی جانب سے جاری کیے جانے والے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری لندن پہنچا دیے گئے ہیں۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پاکستانی ہائی کمیشن لندن کو موصول ہو گئے ہیں، جس کے بعد ہائی کمیشن نے وارنٹ گرفتاری نواز شریف کے رہائشی پتے پر پوسٹ کر دیے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں، تبادلہ سرکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرائم کا خاتمہ بیوروکریسی اور پولیس افسروں کے تبادلوں سے نہیں، بے حس حکمرانوں کے بدلنے سے ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی اپنی کوئی سوچ ہے نہ ویژن، اس نے سوچنے کے لیے بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، میرے خیال میں جماعت اسلامی کا امیر کوئی ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا بندہ ہونا چاہیے تھا۔
کیونکہ دوستو میں نے دیکھا ہے کہ سراج الحق صاحب کو ان کے اپنی ہی جماعت کے بہت سے لوگ ناپسند کرتے ہیں، بقول ان کے کہ کوئی بھی بیان ان کا پڑھا لکھا یا ڈیسنٹ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں لیاقت بلوچ صاحب ایک اچھی چوائس تھی۔ بہرحال امیر جماعت کا کہنا تھا کہ پاکستان نے تو امت کے لیے ایک مثال بننا تھا، یہ اسلام کا قلعہ تھا، مگر اس قلعے میں بیٹیاں محفوظ نہیں۔ حکومت ایک مجبور بیٹی کی حفاظت تو کر نہیں سکی، حکمران تو شرمندہ ہونے کی بجائے کہتے ہیں کہ اسے راہ سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو ظلم اور جبر اور استحصال کے اس نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ تبدیلی نوجوان لاتے ہیں، لاکھوں نوجوان جماعت اسلامی میں شامل ہو کر ظلم کے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی وجہ سے مقبوضہ وادی کا مسئلہ دفن اور کشمیر پر بھارت قابض ہو گیا ہے۔ خارجہ محاذ پر پاکستان تنہا رہ گیا ہے۔ ملک میں آٹے چینے کی من مانی قیمتیں ہیں۔ چینی جو 55 روپے کلو تھی، اس حکومت میں آج 115 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ان حکمرانوں نے معیشت اور معاشرت دونوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے معیشت کیا ٹھیک کرنا تھی، ان کے دور میں تو کرکٹ بھی تباہ ہو گئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔